معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم، نازک اور دردناک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع ہے زنا کی حرمت اور اس کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، اسلام دین پاکیزگی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات اتارا، جس میں رہنمائی بھی ہے اور قانون بھی، نصیحت بھی ہے اور سخت وعید بھی۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کو قرآن نے فاحشہ یعنی کھلی بے حیائی کہا۔ اس گناہ کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں نہ صرف اس کے ارتکاب سے روکا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ میرے دوستو، دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ حکم اس بات کی شدت اور سختی کو واضح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمل زنا ہی حرام نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کی طرف لے جائے، جیسے بدنظری، فحش باتیں، تنہائی میں نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، فحش فلمیں دیکھنا، سب ممنوع ہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان کی فطرت کمزور ہے۔ اگر راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو نفس اور شیطان انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور اسے اس بڑے گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں زنا صرف ایک فرد کا ذاتی گناہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ یہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، عزتوں کو پامال کر دیتا ہے، نسب کو مشکوک کر دیتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو داغدار کرتا ہے۔ اس گناہ کے نتیجے میں ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے جو اپنی شناخت اور شرافت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے زناکاروں کے لیے دنیا میں بھی سزا رکھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی وعید دی ہے۔ قرآن میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ سورہ النور آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس کا یہ ترجمہ ہے زناکار عورت اور زناکار مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہ حد ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، خلفائے راشدین کا عمل بھی ہے اور پوری امت کا اتفاق بھی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی اس عمل کے وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زنا ایمان کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، زنا صرف ایک وقت لذت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو کر پھیلنے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ کیا آج کا دور اس حدیث کی تفسیر نہیں؟ ایڈز، زنا سے پھیلنے والی بیماریاں، طلاقیں، قتل، معاشرتی بگاڑ، سب اسی بے حیائی کے نتیجے میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس جرم سے بچانے کے لیے متعدد تدابیر بتائی ہیں۔ پہلی تدبیر نگاہوں کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
نگاہ زنا کا پہلا تیر ہے۔ اگر انسان نگاہ کی حفاظت کرے تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہے۔ دوسری تدبیر پردے کا نظام۔ پردہ عورت کی حفاظت ہے، مرد کی حفاظت ہے، پورے معاشرے کی پاکیزگی ہے۔ تیسری تدبیر نکاح کو آسان بنانا۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ حق مہر، جہیز، رسومات، نمود و نمائش، جس کے نتیجے میں نوجوان حرام کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھی تدبیر فحاشی کے ذرائع سے بچنا۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ کی فحش ویب سائٹس، یہ سب زنا کے راستے ہیں۔ عزیزو، ہمارا معاشرہ آج بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، ٹی وی اور فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ آج ماں باپ کو، اساتذہ کو، علماء کو، حکمرانوں کو، سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، ان کے موبائل اور انٹرنیٹ پر کنٹرول رکھیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیں۔ علماء کو چاہیے کہ ممبروں سے پیغام پہنچائیں۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ فحاشی کے اڈوں کو بند کریں، میڈیا کو کنٹرول کریں۔ میرے بھائیوں، زنا کبیرہ ترین گناہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو اس گناہ سے بچانا ہے۔ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں میں پردے کو عام کرنا ہے، نکاح کو آسان بنانا ہے، فحاشی کے تمام دروازے بند کرنے ہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں، زبانوں اور دلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں فحاشی اور زنا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق اور حلال محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔